الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والصیام والسجود والقیام والشریعة والاحکام والحجة والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن. سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وقتلتهم وغاصبی حقوقهم ومنکری فضائلهم ومصائبهم اجمعین من الآن الى یوم الدین. اللہم عذبهم عذابا یستغیث منہ اہل النار. آمین رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون. صلوات حضرات. سورہ مبارکہ بقرہ جو قرآن کا سب سے بڑا سورہ ہے، اس کی 42ویں آیت ہے مسلسل، جس کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں. ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے کہ ولا تلبسوا الحق بالباطل. حق کو باطل کے ساتھ مخلوط نہ کرو، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور حق کو پوشیدہ نہ کرو، چھپاؤ نہیں، اگر تم جانتے ہو.
اس سلسلے میں 3 مجالس میں نے آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کی۔ کل کی مجلس اس نقطے پر تمام ہوئی تھی کہ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں، دیکھیے آپ میری طرف متوجہ رہیں تھوڑی دیر، کربلا کے میدان میں اس وقت تک بنفس نفیس تلوار نہیں چلائی جب تک اپنے مخالفین سے بغض علی کا اقرار نہ لے لیں۔ یعنی آقا حسین بے شک کربلا میں بار بار میدان میں آئے، لاشیں اٹھانے کے لیے آئے، جنازوں کو واپس لانے کے لیے آئے، لیکن تلوار نہیں چلائی، کسی کو قتل اپنے ہاتھوں سے نہیں کیا۔ لیکن جب ادھر سے بغض علی کا اقرار سامنے آیا تو پھر یہ ثابت ہوا کہ یہ لوگ بغض علی پر جمع ہو چکے ہیں، اور جو بغض علی پر جمع ہو جائے وہ قوم، وہ ملت، وہ گروہ یا کافر کہلائے گا یا منافق کہلائے گا۔ تب امام حسین نے ان کے خلاف تلوار اٹھائی۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اسی کو بنیاد بنا کر ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کروں جس کی طرف بہت کم لوگ توجہ کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر معصومین کی سیرت پر نظر ڈالی جائے اور باریکی سے دیکھا جائے تو بہت سے مسائل اپنے آپ حل ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں قبلہ جنگ صفین مولا علی اور حاکم شام کے درمیان ہوئی۔ کافی دن تک یہ جنگ ہوئی، لیکن جس طرح سے آقا حسین نے خود اس وقت تک تلوار نہیں چلائی جب تک دشمنوں سے بغض علی پر جمع ہونے کا اقرار نہ لے لیا، اسی طرح سے اگر آپ جنگ صفین کی تاریخ پڑھیں تو جنگ تو ہوتی رہی، مولا علی کے اصحاب جاتے رہے، جنگ کرتے رہے، شمشیر زنی کے ہنر دکھاتے رہے، لیکن 26 دن تک یعنی 26 ڈیز تک مولا علی نے خود تلوار نہیں چلائی۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آلہ۔ دیکھیں تھوڑی دیر اپنے موبائل سے دوری بنا لیں تو بہتر ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آلہ۔ 26 دن تک، دیکھیے بہت غور سے سنیے، ہو سکتا ہے بہت سے بچوں نے اس سے پہلے یہ بات نہ سنی ہو جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ 26 دن تک مولا علی نے خود تلوار نہیں چلائی۔ 26 دن کے بعد مولا علی نے تلوار چلائی۔ اب یہ سوال ضرور آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہا ہوگا کہ یہ 26 دن تک مولا علی نے تلوار کیوں نہیں چلائی؟ اس کو سمجھنے کے لیے ایک شخصیت کو سمجھنا پڑے گا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد۔ دیکھیں قبلہ میں نے شاید کسی دن عرض کیا تھا کہ کچھ لوگ ہماری قوم میں ہوتے ہیں جو سادات کہلاتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو غیر سادات کہلاتے ہیں، لیکن جو سادات ہیں ان میں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم نجیب الطرفین ہیں۔ آپ نجیب الطرفین کا مطلب سمجھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم نجیب الطرفین سید۔ نجیب الطرفین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے باپ بھی سید تھے اور ہماری ماں بھی سیدانی تھی، یعنی ہم ددھیالی اعتبار سے بھی سادات میں ہیں اور ہماری ننھیال جو ہے ان کا تعلق بھی سادات سے ہے، یعنی ہمارے باپ بھی سید اور ہماری ماں بھی سید، تو یہ کہلاتے ہیں نجیب الطرفین۔ نجیب کا مطلب ہوتا ہے اچھے نسب والا۔ بہت توجہ، تو یہ دونوں طرف سے، طرف کا مطلب ہوتا ہے ایک، اور طرفین یعنی دونوں طرف سے یہ نجیب ہے، یعنی دونوں طرف سے اچھے حسب و نسب کے مالک ہیں۔ تو یہ جو لوگ نجیب الطرفین کہلاتے ہیں یہ سیادت میں نجیب الطرفین ہوتے ہیں،
لیکن پیغمبر اسلام کے ایک صحابی ایسے ہیں کہ جو سیادت میں نہیں بلکہ شہادت میں نجیب الطرفین ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ ارے قبلہ آپ بھی آگے جائیں، ارے نہیں وہ لباس پہنے ہوتے ہیں، تھوڑا ایک صلوات پڑھیں بر محمد۔ آئیے ایک باواز بلند صلوات پڑھیں بر محمد۔ تو ایک صحابی ایسے ہیں کہ جو سیادت میں نہیں، قبلہ سنیے گا، بلکہ شہادت کے معاملے میں نجیب الطرفین ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ شہادت جو ہے وہ بھی انسان کے نسب کو اعلیٰ کرتی ہے، تو وہ شہادت میں نجیب الطرفین۔ وہ کون ہیں؟ کہ وہ ہیں جناب عمار یاسر۔ بہت توجہ آپ حضرات کی، خدا کے لیے تھوڑا بیدار ہو کے سنیں، چند باتیں آپ کے حوالے ہوں گی، انشاءاللہ موضوع سے الگ بھی نہیں جائیں گے، کچھ باتیں بھی آپ کے حوالے کر دیں گے، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں بچوں تک کچھ میٹر پہنچ جائے، کچھ مواد پہنچ جائے، کچھ معلومات پہنچ جائیں، تو اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے۔ دیکھیں قبلہ نجیب الطرفین ہے قائم ہے میدان شہادت میں، دنیائے شہادت میں، اس لیے کہ جناب عمار یاسر وہ ہیں کہ جن کے باپ بھی شہید جناب یاسر، اور ان کی ماں جن کا نام سمیہ یا سمیہ وہ بھی شہیدہ، تو باپ بھی شہید اور ماں بھی شہیدہ، یہ ہے جناب عمار یاسر۔ یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جناب عمار یاسر کے والدین کسی جنگ میں شہید نہیں ہوئے، اس لیے کہ جتنی جنگیں ہوئیں وہ تو ہجرت کے بعد ہوئیں، جب پیغمبر مکے سے مدینے آ گئے، نہیں جب مکے ہی میں تھے تو کفار و مشرکین کی طرف سے جناب یاسر پر اور ان کی زوجہ پر اتنے ظلم و ستم ڈھائے گئے کہ ان کی تاب نہ لا کے جناب یاسر بھی شہید ہو گئے اور ان کی زوجہ بھی شہید ہو گئیں۔ تو یہ تھے جناب عمار یاسر۔ جناب عمار یاسر رسول اللہ کے وہ صحابی ہیں۔ دیکھیں لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ صحابہ کا تذکرہ نہیں کرتے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ بھئی کچھ صحابہ کا بھی تذکرہ کر دیا جائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ تو آج کی مجلس سنیں جناب عمار یاسر کے نام، تو جناب عمار یاسر، اب جب پیغمبر ہجرت کر کے مکے سے مدینے آئے تو جناب عمار یاسر مکے سے مدینے ہجرت کر کے آئے، تو اب عمار یاسر کون ہے؟ عمار یاسر صحابی بھی ہیں، مہاجر بھی ہیں، مجاہد بھی ہیں، سارے القاب جناب عمار یاسر کے پاس موجود ہیں۔ اب بدر کی جنگ میں جناب عمار یاسر پیغمبر اسلام کے ساتھ ہیں، احد کی جنگ میں جناب عمار یاسر پیغمبر اسلام کے ساتھ ہیں، لیکن جناب عمار یاسر کا رتبہ اور ان کی منزل خاص طور سے جو سامنے آئی وہ جنگ خندق میں آئی۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد یعنی جنگ خندق میں جب خندق کھودی جا رہی تھی، یہ جنگ خندق کو جنگ احزاب بھی کہتے ہیں۔ احزاب اس لیے کہتے ہیں، حزب کا مطلب ہوتا ہے لشکر، احزاب جو ہے وہ جمع ہے، چونکہ جنگ خندق میں ابو سفیان اکیلا نہیں آیا تھا بلکہ بہت سے قبیلوں کو سمیٹ کے لے کے آیا تھا، یعنی مختلف لشکر آئے تھے، جیسے آج کل ہوتا نہیں ہے ملٹی نیشنل فورسز، سنتے ہیں نا، اتحادی فوجیں، تو بالکل اسی طرح سے ابو سفیان آیا تھا تو اپنے حلیف قبیلوں کو لے کر آیا تھا، تو بہت سے قبیلے اس کے ساتھ آئے تھے، اس لیے اس جنگ کو جنگ احزاب کہتے ہیں، یعنی لشکروں والی جنگ، یعنی جس میں ایک لشکر لڑنے نہیں آیا تھا بلکہ بہت سے لشکر مل کے لڑنے کے لیے آئے تھے۔ اب کیونکہ بہت سے لشکر مل کے لڑنے کے لیے آئے اور پیغمبر کے لشکر میں سپاہیوں کی تعداد کم تھی، تو پیغمبر نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، تو جناب سلمان فارسی نے یہ مشورہ دیا کہ ہمارے یہاں یعنی فارس میں اگر کوئی ایسا موقع آتا ہے اور اپنے سپاہیوں کی تعداد کم ہوتی ہے تو ہم لوگ اپنی لشکرگاہ کے چاروں طرف خندق کھود دیتے ہیں اور اس میں آگ روشن کر دیتے ہیں، تو اس خندق کی وجہ سے سپاہیوں کی کمی پوری ہو جاتی ہے اور ہماری حفاظت بھی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اس مشورے کو قبول فرمایا۔ آپ نے غور بالکل نہیں کیا، قبول فرمایا۔ آپ مجھے بتائیں یہ جناب سلمان فارسی نے جو مشورہ دیا اور جو بتایا کہ یہ طریقہ فارس میں تھا، تو اس وقت فارس میں کوئی مسلمان نہیں تھا۔ خدا کے لیے بیدار ہوئیے، اب تو ایران میں سب شیعہ ہیں،
اس وقت تو کوئی مسلمان بھی نہیں تھا، سب کے سب آتش پرست تھے، کافر تھے، ان کا دین سے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ جناب سلمان فارسی کا مسئلہ الگ ہے، آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے کبھی غیر خدا کے آگے سر نہیں جھکایا، لیکن جو مشورہ دیا تو جو لوگ یہ کام کرتے تھے وہ مسلمان نہیں تھے، آتش پرست تھے، لیکن پیغمبر اسلام نے ان کے مشورے کو قبول کیا۔ تو ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ اگر کوئی مسئلہ اغیار سے تعلق رکھتا ہو، اگر کوئی معاملہ غیر مسلم حضرات سے تعلق رکھتا ہو لیکن دین کے لیے مفید ہو اور اللہ کے دین کی مخالفت میں نہ ہو تو اسے قبول کیا جا سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ اس سلسلے میں ایک مثال اور بھی آپ کی خدمت میں دے سکتا ہوں، اور کسی وجہ سے میں یہ بات پڑھ رہا ہوں کہ جب شہزادی حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہا زندگی کے آخری لمحات ہیں، جناب اسماء بنت امیس سامنے بیٹھی ہوئی ہیں اور بی بی فرما رہی ہیں جناب اسماء بنت امیس سے کہ جس طرح سے یہاں خواتین کے جنازے اٹھتے ہیں مجھے وہ طریقہ پسند نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں بیویوں کا پردہ برقرار نہیں رہ پاتا۔ تو جناب اسماء بنت امیس نے، دیکھیں میں اپنے بچوں سے بات کر رہا ہوں، یہاں علماء بیٹھے ہیں، بزرگ حضرات بیٹھے ہیں، وہ ہر چیز کو مجھ سے بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ تو جناب اسماء بنت امیس نے کہا کہ ہم نے حبش میں خواتین کے جنازے ایسے اٹھتے ہوئے دیکھے ہیں کہ جنازے کو ایک پٹرے پر لٹایا جاتا ہے اور پھر کھجور کی شاخوں سے کمانی بنائی جاتی ہے اور اس کے اوپر لگائی جاتی ہے، پھر اس کے اوپر چادر ڈالی جاتی ہے، یعنی تابوت کا ذکر کیا کہ اس طرح سے تابوت بنایا جاتا ہے، تب عورتوں کا پردہ مرنے کے بعد بھی برقرار رہتا ہے۔ تو بی بی نے فرمایا کہ آپ ہمیں اس کا نمونہ بنا کے دکھائیں۔ تو اسماء بنت امیس نے نمونہ بنا کے دکھایا، بی بی خوش ہوئی، فرمایا اللہ تمہارے پردے کو برقرار رکھے، فرمایا میرا جنازہ بھی ایسے ہی اٹھایا جائے۔ میں ان بچوں سے پوچھتا ہوں یہ اسماء بنت امیس نے جو طریقہ بتایا یہ کس کا طریقہ تھا؟ نہیں آپ نے غور نہیں کیا، کیوں بتایا آپ کو معلوم ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہجرت مدینہ سے پہلے حبش والی ہجرت ہوئی اور جناب جعفر طیار کی سرداری میں تقریباً 70-72 لوگوں نے حبش کی طرف ہجرت کی۔ تو جناب اسماء بنت امیس کیونکہ اس وقت جناب جعفر طیار کے عقد میں تھی تو وہ ہجرت کر کے حبش گئیں۔ کیا سننا ہے آپ؟ اب انہوں نے حبش میں اس طرح کے مناظر دیکھے جن کو بی بی سے بیان کیا۔ اس وقت حبش میں بھی کوئی مسلمان نہیں تھا بلکہ سب کے سب نصرانی تھے، سن رہے ہیں، عیسائی تھے۔ تو یہ عیسائیوں ہی کا طریقہ، نصرانیوں ہی کا طریقہ تو جناب اسماء بنت امیس نے بیان کیا۔ جب انہوں نے بیان کیا تو چونکہ یہ اسلام کے خلاف نہ تھا، خدا کے لیے سنیں، لہذا بی بی نے اسے قبول فرمایا۔ تو دو مثالیں میں نے آپ کی خدمت پہ پیش کی، ایک رسول اللہ نے خندق والے مشورے کو قبول کیا جو آتش پرستوں کا طریقہ تھا، دوسرے بی بی نے اس تابوت کو پسند کیا جو اسماء بنت امیس نے حبش میں دیکھا تھا۔ یہ میں صرف اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ عزاداری کے بعض ارکان کے سلسلے میں کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو دوسروں کی طرف سے آ گیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ آپ کسی ملک میں رہتے ہیں تو آپ کہہ نہیں سکتے کہ ہم وہاں کے کلچر سے متاثر نہیں ہوں گے، لیکن بس مسئلہ وہی ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ ہماری شریعت سے، ہمارے دین سے، ہمارے قوانین سے، قرآن سے، اہل بیت کے اقوال سے، ان کی سیرت سے ٹکرانے نہ پائے۔ تو بہرحال بات کہاں سے کہاں آ گئی؟ تو میں آج یہ کر رہا تھا کہ خندق کھودی گئی۔ اب جب خندق کھودی گئی تو جناب عمار یاسر اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے اور کچھ لوگوں نے جناب عمار یاسر پر اعتراضات بھی کیے جو رسول اللہ کو اچھے نہیں لگے۔ سنیں قبلہ، تو جنگ خندق کے موقع پر تمام اصحاب کے سامنے پیغمبر اسلام نے جناب عمار یاسر کے لیے 2 جملے ارشاد فرمائے۔ سنیں،
ایک جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ عمار سر سے پاؤں تک اسلام ہے. سنا نہیں آپ نے کیا فرمایا کہ عمار سر سے پاؤں تک اسلام ہے. ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں, نبی نے فرمایا کہ عمار سر سے پاؤں تک اسلام ہے. تو جب عمار سر سے پاؤں تک اسلام ہے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ عمار کو قتل کرنے والا اسلام کا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. اب یہ میثم زیدی کا قول نہیں ہے, مولانا نے نہیں کہا, انہوں نے نہیں کہا, کسی ہمارے عالم نے یا ہمارے علماء نے یا ہمارے کسی مرجع تقلید نے یا ہمارے کسی مجدد یا مفسر نے نہیں کہا, بلکہ پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ سلمان سر سے پاؤں تک اسلام. اور اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا. یہ تو صحیح ستہ میں بھی موجود ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. فرمایا کہ عمار کو. اب بس ایک دو باتیں اور اس کے بعد مقصد پر آ جاؤں. اب یہی جناب عمار یاسر رسول اللہ کے دنیا سے جانے کے بعد, جیسے کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جناب عدی ابن حاتم مولا علی کے ساتھ رہے, ایسے ہی جناب عمار یاسر بھی ہمیشہ مولا کائنات کے ساتھ رہے. جب مولا علی کے ہاتھ پر بیعت ہوئی اور میرے مولا کے خلاف فتنے کھڑے ہونے لگے, سمجھ رہے ہیں آپ, فتنے کھڑے ہونے لگے. سب سے پہلا فتنہ جنگ جمل. بہت توجہ دیکھیں, آج مجھے کوئی جنگ نہیں پڑھنا ہے, صرف جناب عمار کے حوالے سے ایک دو اشارے کرنا ہے, اور اس یقین کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ بچوں کے لیے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ نیا ضرور ہو. جناب عمار یاسر, اور یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ شہید ثالث نے اپنی کتاب مجالس المومنین میں تحریر کیا. سمجھ رہا, معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے شہید ثالث, انہوں نے اپنی کتاب مجالس المومنین میں جناب عمار کے حوالے سے تحریر کیا ہے کہ جناب عمار یاسر بصرہ پہنچے, جہاں سے اس فتنے کا آغاز ہوا تھا. بصرہ پہنچے جہاں طلحہ و زبیر اور اس کے بعد وہ بی بی جو جمل کے اوپر آئیں وہ سب وہاں جمع تھے. وہاں پہنچے. جب وہاں پہنچے تو ابو موسیٰ اشعری اس وقت بصرے کا گورنر تھا, تیسرے خلیفہ کے زمانے سے, بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں دوسرے خلیفہ کے زمانے سے وہ وہاں پر جمع ہوا تھا. اب آپ مجھے بتائیں کہ اب قانونی طور پر مرکزی حکومت تو مولا علی کے ہاتھ میں تھی نا, تو ابو موسیٰ اشعری اس کا ساتھ دینا چاہیے تھا. لیکن جناب عمار یاسر پہنچے, اور جب جناب عمار یاسر پہنچے اور ابو موسیٰ اشعری سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو علی کی حمایت کے لیے جمع کروں. دیکھیں یہی ہے, وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ, بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا. تو ابو موسیٰ اشعری نے جناب عمار یاسر سے کہا کہ ابھی میں اس مسئلے میں مشکوک ہوں کہ حق پر کون ہے. سنیں, اس نے کہا ابھی میں اس معاملے میں مشکوک ہوں کہ حق پر کون ہے. کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ ایک طرف علی ہے, دوسری طرف رسول کی زوجہ ہے, تو میں ذرا تذبذب کے عالم میں ہوں. میں پہلے کوئی فیصلہ کر لوں, سوچ لوں, غور کر لوں کہ اس پہ حق پر کون ہے, اس کے بعد حمایت کا اعلان کروں گا. جناب عمار یاسر نے کہا کہ تیری اتنی عمر ہو گئی مگر عقل کا استعمال کرنا نہیں آیا. دیکھیں سنیں عزیزوں, کوئی جملہ اپنی طرف سے نہیں ہے. ابو موسیٰ اشعری سے کہنے لگے کہ عقل استعمال کرنا تجھے نہیں آیا. ارے تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں ابھی طے نہیں کر پا رہا ہوں کہ حق پر کون ہے, یہ حق پر ہے یا وہ حق پر ہے. ارے رسول کی حدیث تو نے نہیں سنی کہ علی و بعد حق. صلوات پڑھے محمد والے والحق و مال. تو نے سنا ہی علی حق, علی حق, علی حق, علی حق, علی
فرمایا تو نے سنا نہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ علی و مال حق والحق و ما علی، علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہیں؟ تو وہ کہیں نہیں ابھی میں سوچ رہا ہوں۔ پھر جب اس نے کہا کہ میں سوچ رہا ہوں، دیکھیں عمار یاسر نے یہیں سے بتایا کہ دیکھو پہلے تولے سے کام لو، لیکن اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے کیا سن رہے ہیں تو پھر تبرے بہت رہا۔ عمار یاسر نے ابو موسیٰ اشعری سے کہا کہ سن، اگر تو علی کے بارے میں شک کرتا ہے تو یہ سمجھ لے کہ مرنے کے بعد جہنم کے علاوہ تیرا ٹھکانہ نہیں۔ دیکھیں سنایا کہ اگر تو شک کرتا ہے، انکار نہیں، شک کرتا ہے اگر علی کے بارے میں، تو جہنم کے علاوہ تیرا کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے۔ دیکھیں تمام حالات ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ تو ابو موسیٰ اشعری نے عمار یاسر سے کہا ارے تم خواہ ہم سے ناراض ہونے لگے، اتنا ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں بھی تمہارا بھائی ہوں۔ بس جیسے ہی یہ کہا کہ میں بھی تمہارا بھائی ہوں، عمار یاسر نے کہا تو علی کے بارے میں شک کرتا ہے، تو میرا بھائی نہیں ہو سکتا۔ بھائی نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں مولا آپ کو سلامت رکھے، جیسے آپ سن رہے ہیں کہ تو میرا بھائی نہیں ہو سکتا۔ سنیں قبلہ، اب ہو گئی جنگ جمل۔ دیکھیں میں جلدی عرض کر رہا ہوں، میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ شیعہ ہر حال میں کامیاب ہے۔ یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ جو لوگ سوچتے ہیں انہوں نے کہا صاحب غالب ہو گئے، تو نہیں، غالب ہو گئے کامیاب نہیں ہے، غالب ہوں یا شہید ہو جائے، قتل ہو جائے۔ ہم نہیں کہنا، رسول اللہ کہنا یا علی انتا و شیعتوں کا ہم الفائزون، یا علی آپ بھی کامیاب ہیں اور آپ کے شیعہ بھی کامیاب ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب سنیں اسی تناظر میں، جب جنگ جمل ختم ہو گئی اور وہ عورت، وہ ناری اب آپ جو سمجھ کے بھی سنیے، ہندی میں اردو میں، ایک صلوات پڑھے محمد باہر ایک گھر میں جا کے ٹھہری۔ آپ نے سنا ہوگا مولا علی نے بھیجا، سب سے پہلے بھیجا جناب عمار یاسر کو کہ جا کے ان سے کہو کہ واپس چلی جائیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ ٹکڑا قبلہ میں نے کسی سے سنا نہیں کہ کسی نے پڑھا، میں پڑھ رہا ہوں۔ عمار یاسر پہنچے اور جانے کے بعد اب وہ پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی اور یہ ادھر۔ اب دیکھیں کیا حسین طنز ہے، جناب عمار یاسر نے جا کے کہا اماں، اللہ اکبر، کیا سن رہا یہ مجمع بھائی، خدا کریے آپ بیدار ہوئیے ہیں، ایک صلوات اور پڑھیں بھائی محمد وآلہ۔ جانے کے بعد کہا اماں، آپ نے اپنے بچوں کی شمشیر زنی دیکھی؟ کیا کہا ہمارے یاسر نے؟ کہا اماں، آپ نے اپنے بچوں کی شمشیر زنی دیکھی، تلوار کی دھار دیکھی، اپنے بچوں کی شجاعت دیکھی، اپنے بچوں کی جنگ دیکھی، اپنے بچوں کی وغا دیکھی؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ پردے کے پیچھے سے چل کے جواب دیا گیا کہ عمار تم لوگ غالب آ گئے ہو۔ نعرہ صلوات۔ اندر سے جواب دیا گیا کہ عمار اب تم غالب آ گئے ہو۔ دیکھیں یہی مسئلہ آج کل بھی ہوتا ہے، ایک عمار تم غالب آ گئے ہو لہذا ایسی باتیں کر رہے ہو۔ تو جناب عمار یاسر نے کہا کہ کیا کہتی ہو، ہم غالب آ گئے تو ایسی باتیں نہیں کر رہے ہیں، قسم اللہ کی اگر تمہارا لشکر غالب آ جاتا اور ہمارا لشکر
پیچھے ہٹتے ہٹتے افریقہ کے جنگلوں تک بھی پہنچ جاتا، تب بھی ہم یہی کہتے کہ علی حق پر ہے۔ سنیے قبلہ، تو یہ تھے جناب عمار یاسر۔ جناب عمار یاسر فرمانے اگر ہم پیچھے بھی ہٹتے جاتے تب بھی ہم یہی کہتے کہ علی حق پر ہیں اور تم باطل کو۔ اب وہی عمار یاسر جنگ صفین میں، سنیے جو میں عرض کر رہا ہوں، 26 دن تک جو مولا علی نے تلوار نہیں چلائی، وہ آپ کو معلوم ہے کیوں نہیں چلائی؟ اس لیے نہیں چلائی کہ 26ویں دن جناب عمار یاسر قتل ہو گئے۔ 26ویں دن جنگ صفین شروع ہوئی، 26ویں دن جناب عمار یاسر کی شہادت ہو گئی۔ جب عمار یاسر کی شہادت ہو گئی تو خالی علی کے لشکر میں نہیں، معاویہ کے لشکر میں لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ عمار کو باقی گروہ قتل کرے گا۔ حالانکہ عزیزوں حیرت تو اس بات پر ہوتی ہے، دیکھیں ہم ہر ایک سے بہت جلدی متاثر ہو جاتے ہیں، انہوں نے یہ کہہ دیا، انہوں نے یہ کہہ دیا، انہوں نے یہ اچھی بات کہہ دی، انہوں نے وہ پڑھ دیا، انہوں نے پڑھ دیا کہ امام حسین نے اسلام بچایا، انہوں نے پڑھ دیا کہ علی جنگ جمل میں حق پر تھے، انہوں نے پڑھ دیا کہ امام حسین سچے تھے، انہوں نے پڑھ دیا کہ امام حسین مظلوم تھے، ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ ارے بھیا آدمی کی پوری بات تو سنو، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کا کردار تو دیکھو، اس کی باقی باتوں پر تو نظر کرو۔ یہاں بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ امیر شام کے لشکر میں لوگوں کو یاد آیا نبی نے فرمایا تھا کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ میں کہوں گا ان پر بھی لعنت ہو، عمار کے سلسلے کی ایک حدیث یاد رہی، علی کے سلسلے کی ڈھیروں حدیثیں یاد رہی۔ ایک صلوات پڑھتے بال محمد و آل محمد۔ جو مولا علی کے سلسلے میں رسول اللہ کے اقوال ہیں، جو احادیث ہیں، وہ انہیں یاد نہ رہی، عمار والی حدیث یاد رہی۔ اور انہوں نے کہا کہ وہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، تو اب ہم نے عمار کو قتل کر دیا تو ہم ہی باغی گروہ ہو گئے۔ اب جب حاکم شام نے دیکھا کہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو سوچا کیا کیا جائے۔ ابن زیاد نے بھی کہا، ایک صلوات پڑھے پر عمر عاص نے بھی کہا کہ اس نے بھی کہا کہ ہاں بھائی رسول اللہ کی حدیث تو ہے کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، تو اب اس کا جواب کیا ہے، لوگوں کو کیا بتایا جائے؟ دونوں ایک سے بڑھ کے ایک مکار۔ تو معاویہ نے کہا کہ جا کے لوگوں سے کہہ دو کہ عمار کے قاتل ہم تھوڑی ہیں، عمار کے قاتل ہم تھوڑی ہیں، عمار کے قاتل تو علی ہیں، نہ وہ ان کو لے کے آتے نہ وہ قتل ہوتے۔ دیکھیں یہ بھی پرانا مزاج ہے، کاش آپ میرا جملہ سمجھ جائیں، یہ بھی پرانا مزاج ہے کہ مومنین کے قتل کی ذمہ داری کسی مومن ہی پہ ڈال دی جائے۔ خیر آپ نہیں سمجھے، شکر اللہ۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آپ نے کچھ غور کیا؟ دشمنوں سے کچھ نہ کچھ ہمدردی ہی تو ہوتی ہے، تبھی تو ایسی باتیں کی جاتی ہیں۔ انہوں نے ایسا پڑھ دیا اس لیے اتنے لوگ قتل کر دیے گئے۔ اب آپ کہیں پہنچے یا نہیں پہنچے؟ انہوں نے یہ کہہ دیا اس لیے یہ ہو گیا۔
انہوں نے یہ پڑھ دیا، انہوں نے فلق پڑھ دیا، انہوں نے خلافت کے بارے میں بیان کر دیا، لہذا فساد ہو گیا، اتنے شیعہ قتل کر دیے گئے۔ تو یہی مسئلہ وہاں بھی تھا، انہوں نے کہا بھائی عمار کو تو علی نے قتل کیا، نہ علی لے کے آتے نہ عمار قتل ہوتے۔ تو جب ادھر سے یہ جواب آیا تو مولا علی نے بڑا حسین ترین جواب دیا۔ انشاءاللہ کل باقی باتیں اس سلسلے کی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ میرے مولا نے فرمایا کہ اگر عمار کو ہم نے قتل کیا اس لیے کہ ہم عمار کو میدان میں لے کے آئے، تو یہ بتاؤ کہ حمزہ کا قاتل کون ہے؟ ایک صلوات پڑھ دے والے محمد و آل محمد پر، یہ بتاؤ کہ حمزہ کا قاتل کون ہے؟ حمزہ کو تو رسول اللہ میدان میں لے کے آئے تھے، تو ان کا قاتل کون؟ بس عزیز، تو یہ 26ویں دن جب جناب عمار یاسر قتل ہو گئے، اس کے بعد مولا علی نے تلوار چلائی، اور اس کے بعد کیسی کیسی تلوار چلائی مولا علی نے، کیسی کیسی جھلکیاں ملتی ہیں علی کے تلوار چلانے کی۔ اور پھر وہ رات کے جسے لیلۃ الحریر کہتے ہیں، جس کو صفین کی رات بھی کہا جاتا ہے، حالانکہ صفین میں بہت سی راتیں آئیں لیکن خاص رات یہی تھی، لہذا اگر کہا جائے کہ صفین کی رات تو اس سے مراد لیلۃ الحریر ہی ہوتی۔ اب حالانکہ اس سے بالکل الگ بات ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ بچوں تک یہ بات پہنچ جائے، یہ نماز کے بعد جو آپ تسبیح پڑھتے ہیں، آپ کو معلوم اس کی اہمیت کیا ہے؟ اسے کبھی معمولی نہ سمجھیے گا، رجوع قلب کے ساتھ تسبیح پڑھا کیجیے۔ یہ نہیں کہ نماز پڑھی اور اس کے بعد جلدی 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 جلدی، نہیں قبلہ، یہ تسبیح ہے حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ، لہذا جس طرح سے مکمل طور پر رجوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، خضوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھی جائے، بالکل ویسے ہی تسبیح پڑھی جائے، اور کوشش ہمیشہ یہ ہو کہ تسبیح جو ہے وہ ترک نہ ہونے پر، یعنی باقی جو تعقیبات آپ پڑھتے ہیں چاہے وہ ترک ہو جائیں لیکن تسبیح ترک نہ ہونے پر، اس کو معمولی نہ سمجھیے۔ آپ کے چھٹے امام نے فرمایا کہ یہ تسبیح حضرت فاطمہ زہرا جو ہے یہی ذکر کثیر ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل، ذکر کثیر ہے۔ موقع ہوتا تو میں ذکر کثیر کے بارے میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرتا، تو یہ ہے تسبیح ہے فاطمہ زہرا، اس کو ہرگز ہرگز چھوڑنا نہیں، ہر نماز کے بعد۔ اور عزیزوں میں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، یہ علماء بیٹھے میری بات کی تصدیق کریں گے کہ صرف واجب نمازوں میں نہیں، ہر نماز کے بعد تسبیح پڑھنا ہے۔ یعنی اگر آپ نوافل پڑھ رہے ہیں یا کوئی اور نماز پڑھ رہے ہیں تو ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ زہرا پڑھنا ہے۔ کسی نے مولا علی سے سوال کیا تھا، یہ بات مجھے صرف اس لیے یاد آئی کہ کسی نے مولا علی سے سوال کیا کہ جب سے تسبیح بی بی فاطمہ زہرا کو رسول اللہ نے تعلیم فرمائی، یا علی کبھی آپ نے اسے ترک کیا؟ تو میرے مولا نے فرمایا کہ کبھی بھی مجھ سے یہ تسبیح ترک نہ ہوئی۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ صفین کی رات میں بھی؟ اب یہ سوال وہی سمجھ سکتا ہے کہ جس کی نظر میں جنگ صفین ہو اور جو لیلۃ الحریر کے بارے میں جانتا ہو۔ تب پوچھا کہ صفین کی رات میں بھی؟ تو میرے مولا نے فرمایا ہاں، صفین کی رات میں بھی۔ یہ تسبیح فاطمہ زہرا مجھ سے ترک نہ ہو، یہ اس کی اہمیت۔ تو عزیزوں وہ رات جس کو لیلۃ الحریر کہتے ہیں، جس پر رات بھر میرے مولا نے تلوار چلائی، لیکن وہ ساری جنگیں جو ہیں، وہ ساری شمشیر زنی جو ہے وہ جناب عمار یاسر کے قتل کے بعد۔ کیوں؟ وہی مسئلہ جو کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امام حسین نے جب اقرار لے لیا بغض علی کا، تب تلوار چلائی تاکہ دنیا کی سمجھ میں آ جائے کہ یہ کافر ہیں، یہ منافق ہیں۔ اسی لیے علی نے انتظار کیا کہ پہلے ان کی بغاوت ثابت ہو جائے انہی کی زبانی، اس کے بعد تلوار چلائی گئی۔ رات بھر میرے مولا نے تلوار چلائی۔ جناب
مالک اشتر بھی تلوار چلا رہے ہیں، مولا علی بھی تلوار چلا رہے ہیں۔ ایک دو جملے فضائل کے بھی ہو جائیں۔ رات بھر شمشیر زنی ہوئی، مالک کے دل میں خیال آیا اگر ایک اور مقتول ہوتا میرا تو میں علی کے برابر ہو جاتا۔ دیکھیں قبلہ، یہ کوئی معمولی بات نہیں، آپ اس کو سمجھیں، یہ بالکل معمولی مسئلہ نہیں۔ ایک اور ہوتا تو برابر ہو جاتا معاملہ۔ اب آپ ذرا مالک اشتر کی ذہانت سمجھیے، مالک اشتر کی ذہانت سمجھیے۔ یہ مجلس پڑھ رہا ہوں، یہ پڑھ رہا ہوں، ہم پڑھ رہا ہوں، کوئی پڑھ رہا، پوری مجلس پڑھ کے اترے، اس سے پوچھئے کہ آج مجلس میں کتنی بار صلوات پڑھی گئی؟ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد، کوئی بتا دے ہم مجلس پڑھنا چھوڑ دیں، ایک صلوات پڑھ دے پر محمد۔ میں قاعدے کے ذاکر کی بات کر رہا ہوں، سمجھ رہا؟ پوچھے آپ کتنی بار صلوات پڑھی گئی، کوئی بتا سکتا؟ اچھا ہم نہیں، آپ میں سے کوئی بتا سکتا؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ ہم مجلس پڑھ رہے ہیں، یہ صلواتیں کہ نہیں آپ کی؟ صلواتیں کہ نہیں؟ کوئی بتا سکتا کتنی بار ان لوگوں نے علی حق کا نعرہ لگایا؟ نہیں بتا سکتا، نہیں بتا پائے گا آدمی۔ کیوں بھائی؟ ہم مجلس پڑھ رہے ہیں تو سارا ہمارا دھیان جو ہے وہ ذاکری پر ہے، مجلس پر ہے، کیسے بات پڑھیں اس کے اوپر ہے، ہم صلواتیں تو نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ رے ذہانت مالک اشتر کی، میرے بچوں سنو جو میں عرض کر رہا ہوں، مالک اشتر کی ذہانت ہر قتل پر مولا علی نعرہ تکبیر بلند کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے آپ ذرا غور کیجئے، اسے کہتے ہیں ملٹی ٹیلنٹڈ، یعنی جناب مالک اشتر ہماری جان قربان ہیں، ایک طرف تلوار چلا رہے ہیں، شمشیر زنی کر رہے ہیں، معمولی کام تھوڑی ہے شمشیر زنی کرنا، اور وہ بھی رات کے وقت اتنے بڑے لشکر میں علی کے ساتھ جناب مالک اشتر تلوار چلا رہے ہیں، اور ادھر تلوار بھی چلتی جا رہی ہے اور ادھر علی کی تکبیریں بھی گن رہے ہیں۔ خدا کے لیے بھائی بیدار ہوئیے، ادھر علی کی تکبیریں بھی گن رہے ہیں۔ اب میں سمجھتا ہوں اگر کوئی قسم کھا کے آیا ہے تو وہی خاموش رہے گا، ورنہ کوئی خاموش نہ رہے گا۔ خالی تکبیریں نہیں گن رہے ہیں بلکہ تلوار بھی چلا رہے ہیں، علی کی تکبیریں بھی گن رہے ہیں، اپنے مقتول بھی گن رہے ہیں۔ صلوات پڑھ دے پر محمد، اپنے مقتول۔ آپ بتائیے اگر اپنے مقتول نہ گن رہے ہوتے تو کیسے سوچتے کہ اگر ایک اور ہو جاتا، اگر ایک اور ہو جاتا۔ اچھا اب جب مالک یہ ہے، یہ جملہ بھی انشاءاللہ جو مولائی حضرات محسوس ضرور کریں گے کہ جب مالک کی یہ شان ہے تو پھر مالک کا مالک ایک صلوات اور پڑھ دے پر محمد وآلہ۔ اس کی شان کیا ہوگی؟ دیکھیں قبلہ ایک جملہ حالات حاضرہ میں بھی ضرور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آج لوگ پریشان ہیں، انہوں نے کہا یہ 55-56 ملک کیا کر رہے ہیں، ان کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ جملہ عرض کر رہا ہوں، اسی علی کے نام کی کمی ہے۔ صلوات پڑھ دے پر محمد، ایسی علی کے نام کی کمی۔ علی علی علی
بھائی بات کڑوی ہے مگر میں کہوں گا ضرور. آج ہم نہیں کہہ رہے ہیں, خود ان کے افراد کہہ رہے ہیں, خود ان کے افراد کہہ رہے ہیں. کیا سن رہے ہیں آپ؟ خود ان کے افراد کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں یہ آپ سنتے رہتے ہیں. ان کا اتنی بہنوں کا ایک بھائی, ایک بات سمجھ میں آئی کہ خیبر کے مرد میدان کو نہ ماننے والے کو لوگ مرد ماننے کے لیے تیار. ایک بابا بلند صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. تو یہ قبلہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ کامیابی صرف مولا کائنات کے نام سے ملتی ہے. لہذا کبھی علی کا نام لینے میں شرمندہ نہ ہوا کہ شرمانے کی ضرورت نہیں ہے مولا علی کا نام لینے میں. اس نام کو جس نے چھپایا, تو اب مالک اشتر کی یہ منزل جو ایک ساتھ 3 کام کر رہے ہیں, تلوار بھی چلا رہے ہیں, علی کی تکبیریں بھی گن رہے ہیں, اپنے مقتول بھی گن رہے ہیں. اب مالک کا مالک, اللہ اکبر, مالک کا مالک کون؟ مالک کا مالک, ہم جیسوں کا نہیں, مالک اشتر کا مالک. جیسے ہی دل میں خیال آیا کا مالک, تمہارے دل میں جو خیال آیا اس کو دل سے نکال دو. جو تمہارے سامنے آیا اس کو تم نے قتل کر دیا. لیکن جب ہماری تلوار چلتی ہے تو 70 نسلیں دیکھ کے چلتی ہے کہ اس کی نسل میں کوئی مومن تو پیدا ہونے والا نہیں ہے. 70 نسلیں دیکھ کے ہماری تلوار چلتی ہے کہ اس کی نسل میں کوئی مومن تو پیدا ہونے والا نہیں ہے. بڑی آسانی سے آپ نے سن لیا, بڑی آسانی سے آپ نے سن لیا. ایک بات آپ ہمیں بتائیں گے, مثلا آج تو میرے خیال میں کوئی ایسا انتظام نہیں ہے, چائے وغیرہ آپ حضرات پی چکے ہوں گے پہلے, ایک صلوات اور پڑھے محمد. مثلا میں کہہ رہا ہوں کہ مجلس ختم ہوئی, اتنا بڑا مجمع ہے, کسی ایک شخص کو باہر دروازے پر کھڑا کر دیا گیا, اس سے کہا گیا آپ تبرک تقسیم کر دیں. کوئی ایک چیز, کوئی میٹھی چیز ہے یا مثلا کوئی نمکین چیز ہے, ان کا بھائی یہاں کھڑے ہو کے آپ بانٹ دیجیے, سب کو ایک ایک دے دیے گا. بہت آسان کام ہے, سب کو ایک ایک دے دیجیے, ان کو بھی, 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 سب کو ایک ایک دے دیا گیا. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا, ہونا بھی نہیں چاہیے. لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ کہا جائے کہ بھائی آپ ذرا بانٹ دیجئے, اور دیکھیے خیال رکھیے گا جو لوگ 30 سال سے کم ہیں ان کو 1, اور جو 30 سال سے اوپر ہیں ان کو 2. پسینے آ جائیں گے بانٹنے والے کو. غور نہیں کر رہے, خدا کے لیے بھائی تھوڑا بیدار ہوئیے, میں کیا عرض کر رہا ہوں. پسینے آ جائیں گے بانٹنے والے کو, بھائی 1 کس کو دیں, 2 کس کو دیں, کچھ نہ کچھ غلطی کرے گا ضرور. جس کو 1 دینا اس کو 2 دے دی, جس کو 2 دینا اس کو 1 دے دی. کیوں؟ میں کہا بھائی مجمع ایک ساتھ نکل رہا ہے, ایسے تو نکل نہیں رہا ہے کہ 30 سال والے پہلے نکل آئیں اور 30 سال سے اوپر کے جو ہیں وہ بعد میں نکل آئیں. اب یہ 30 سال کے اندر, یہ 30 سال سے اوپر, یہ 30 سال کے اندر 2 ایسے نکلے جو 30 سال کے اندر تھے, 4 ایسے نکلے جو 30 سال سے اوپر تھے. تو اب بار بار کیسے فیصلہ کیا جائے کہ ان کو 1 دیا جائے, ان کو 2 دیا جائے؟ میرے مولا فرما رہے ہیں کہ میری تلوار جب چل رہی ہے تو 70 نسلیں دیکھ کے چل رہی. اللہ اکبر. خدا جانے آپ کیا سن رہا ہے, میں کیا عرض کر رہا ہوں. اب ذرا سمجھیے, علی کی تلوار چل رہی ہے, معمولی مسئلہ نہیں ہے, سارا لشکر سامنے ہے, علی نسلیں دیکھ رہے ہیں, اسے مارنا ہے, اسے چھوڑنا ہے, اسے قتل کرنا ہے, اسے چھوڑنا ہے, اسے مارنا ہے, اسے چھوڑنا ہے. رات بھر علی کی تلوار اس طرح چلی. ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, شاید علی کی تلوار کی یا علی کی جنگ کی یہی شان دیکھ کر اللہ نے جنت و جہنم کی تقسیم علی کے حوالے کی. اب یہ پولیس رات پکڑے ہوں گے, یہ میرا, یہ تیرا, یہ میرا, یہ تیرا.
علی ولی اللہ یا علی۔ بس قبلہ، بات تمام۔ تو عزیزو یہ جنگ صفین کب چلائی علی نے تلوار؟ جب جناب عمار یاسر شہید ہو، عمار زخمی ہوئے، اٹھا کر لشکرگاہ میں لایا گیا، کسی نے زخموں کو صاف کیا، کسی صحابی نے ایک دودھ کا پیالہ عمار کے سامنے بڑھایا۔ جب دودھ کا پیالہ سامنے آیا تو جناب عمار یاسر نے مولا علی کی طرف دیکھا، یا علی خدا حافظ۔ کہا عمار آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہاری زندگی کی آخری غذا جو ہے وہ دودھ ہوگی، چونکہ دودھ کا پیالہ میرے سامنے آیا ہے، لہذا اب میں جاں بر نہ ہو سکوں گا اور میں اس دنیا سے چلا جاؤں۔ میں کہوں گا عمار، آپ سے رسول اللہ نے فرمایا کہ آخر وقت پہ تمہارے سامنے دودھ آئے گا، تم پیو گے اور اس دنیا سے چلے جاؤ گے، لیکن کربلا میں ایک ایسا شہید بھی ہے جس سے اس کے بابا نے فرمایا، میرے لال عباس کربلا کے میدان میں آخر وقت میں تمہارے سامنے پانی آئے گا مگر تم پیاس سے مارے گا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بس کل گول کوٹھی میں بھی انشاءاللہ 8 بجے ہم مجلس پڑھیں گے اور اس کے بعد یہاں مجلس ہوگی، آپ حضرات وہاں بھی پابندی وقت کے ساتھ تشریف لائیں، اور اس کے بعد یہاں بھی، اور کل 4:30 بجے لشکری تالاب میں بھی مجلس ہوگی، اس پہ بھی انشاءاللہ ہمیں شرف ذکر اہل بیت حاصل کریں گے۔ عزیزوں، آقا عباس، بات یہاں تک آ گئی، کتنے فضائل ہیں آقا عباس کے جن کا کوئی حساب نہیں، ایسے ہی آقا عباس کے مسائل بھی ہیں۔ اب چلیے وہی تذکرہ ہو جائے جنگ صفین کا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جنگ صفین میں مولا علی کی تلوار چل رہی ہے، ادھر سے آواز آئی، یا علی اب ہم آپ سے مقابلے کی تاب نہیں، کسی اور کو بھیجیے۔ میرے مولا واپس ہوئے، ایک نوجوان چہرے پر نقاب ڈال کے میدان میں آیا۔ جنگ صفین میں ہمارے آقا عباس 11 سال کے تھے، لیکن مورخ نے لکھا ہے مرد کامل، 11 سال کے سن آقا عباس کو لکھا ہے مرد کامل، تلوار چلاتے رہے۔ جب لشکر سے آواز آئی، یا علی ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کسی اور کو بھیجتا ہوں، اب چہرے پر نقاب ڈال کے چلے آئے۔ مولا علی کے خیمے کا پردہ اٹھا، گھوڑے پر سوار ہو کے علی میدان میں آئے، چہرے سے نقاب الٹی، ہاذا قمر بنی ہاشم، پشت پر ہاتھ رکھا، واپس لے کے آئے۔ کتاب کا نام ہے علمدار کربلا۔ خیمے میں لانے کے بعد مولا علی نے اپنے ہاتھوں سے عباس کے سر سے خود اتار کے رکھا، کمر کے پٹکے کو کھولا، اسلحہ کو علیحدہ کیا، پیشانی پر بوسہ دیا، اس کے بعد فرمایا، میرے لال کوئی خواہش؟ اللہ اکبر، رونے میں کمی نہ کیجیے گا عزیزوں،
کوئی خواہش، کوئی تمنا؟ اب آپ مجھے بتائیں کہ اتنی محنت کرنے کے بعد، تلوار چلانے کے بعد ایک بیٹا باپ سے کیا مانگے کہ بابا تھوڑا سا پانی مل جاتا۔ اب مولا علی چاہتے تو جناب مالک اشتر سے کہتے میرے لال کو پانی پلا دو، قمبر سے کہتے کہ میرے عباس کو سیراب کر دو، محمد حنفیہ سے کہتے کہ عباس کے لیے پانی لے آؤ، لیکن علی نے کسی سے نہیں کہا، خود دوڑ کے گئے، ایک کودے میں پانی لے کے آئے۔ ایک جملہ کہوں، جو آوازیں بلند ہو رہی ہیں ان میں یقیناً اضافہ ہوگا، میں کہوں گا یا علی مبارک ہو، آپ کا بیٹا میدان میں تلوار چلا کے آیا، پانی مانگا، آپ کے پاس پانی تھا۔ یا علی آپ اپنے بیٹے کے لیے پانی لے آئے، لیکن جب کربلا میں حسین کا بیٹا میدان سے واپس آ کے کہے گا بابا پیاس مارے ڈالتی ہے، تو حسین کے پاس پانی کہاں ہوگا؟ اے بیٹا اپنی زبان میرے دہن میں دے دو۔ علی اکبر نے اپنی زبان حسین کے دہن میں دی، یہ کہہ کے باہر نکالی بابا آپ کی زبان میں تو راجے بڑے ہوئے۔ جزاک اللہ۔ یہاں علی پانی لے کے آئے، کودا بڑھایا حضرت عباس کی طرف، آقا عباس سے بھی ہاتھ بڑھایا کہ کودا ہاتھ میں لے کے پانی پیئے، کہا نہیں میرے لال، آج اپنے بابا کے ہاتھوں سے پانی۔ مولا علی نے اپنے ہاتھ سے جام آب عباس کے لبوں سے لگایا، عباس نے پانی پینا شروع کیا، ادھر عباس پانی پیتے جاتے ہیں، علی کی آنکھوں سے کوثر روا ہو رہا، روتے رہے مولا علی۔ آقا عباس نے پانی پی کے سر اٹھایا، کیا دیکھا کہ بابا کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہے، کہا بابا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اے بابا کیا تلوار چلانے میں کوئی کمی رہ گئی؟ اے بابا کیا شجاعت کے مظاہرے میں کوئی کوتاہی ہو گئی؟ اے بابا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا بیٹا کمی کیسی، کوتاہی کیسی، تم سے ان چیزوں کا انکار کہاں ہے؟ کہا بابا پھر آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا بیٹا میں تو اس بات پہ رو رہا ہوں کہ اس وقت تم نے پانی مانگا، میں تمہارے لیے پانی لے آیا، لیکن کربلا کے میدان میں تو پیاسا ہوگا، نہر پر قبضہ بھی کر لے گا، چلو میں پانی بھی اٹھا لے گا، لیکن کربلا میں تو پیاسا مارا جائے گا۔ جزاک اللہ۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے۔ تو نام کافی ہے رونے کے لیے۔ اب ذرا آپ غور کریں کہ کربلا میں حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی جب عباس سے پکارا ہوگا آقا اس غلام نے آپ پر اپنی جان قربان کر دی، ایک ہی جملہ کا اعلان انکسر ظہری، اے بھیا تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ بس عزیزوں کربلا کے میدان میں آقا عباس امام حسین پہنچے، جب پہنچے تو سر اٹھا کے اپنے زانوں پر رکھا، آقا عباس نے سر کو پھر زمین پر رکھ لیا، پھر اٹھا کے زانوں پر رکھا، انہوں نے پھر زمین پر رکھ لیا۔ کہا بھیا عباس کیا زانوں پر سر رکھنے سے کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ کہا آقا تکلیف کیسی، آپ کی گود میں پل کے بڑا ہوا ہو۔ کہا بھیا پھر زانوں پر سر کیوں نہیں رکھتے؟ آپ کو پتہ ہے کیا جواب دیا؟ فرمایا آقا میری آنکھ میں ایک تیر لگا، جزاک اللہ، ایک آنکھ میں تیر لگا ہے جو سر کے دوسری جانب نکل گیا۔